تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 29 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 71 سے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا النَّهْيِ زَمَانٌ وَمَكَانٌ، وَيُسْتَثْنَى اور الگ کیا جاتا ہے، مِنْ هَذَا النَّهْيِ اس ممنوع اوقات سے، زمان کچھ زمان و مکان اور کچھ مکان۔ صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے درس میں جو ممنوع اوقات بیان کی گئی ہے، جن میں نمازوں کی ادائیگی اور مردوں کو دفن کرنا منع ہے، لیکن ان ممنوع اوقات سے کچھ زمان اور مکان خاص کیے جاتے ہیں، الگ کیے جاتے ہیں، جن میں نمازوں کی ادائیگی بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اما الزمان فعند الاستواء یوم الجمعہ، جہاں تک زمان کی بات ہے، عند الاستواء جب سورج بیچ و بیچ آسمان پر موجود ہو، یوم الجمعہ جمعہ کے دن۔ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ جب سورج بیچ و بیچ آسمان پر موجود ہو تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن اگرچہ سورج بیچ و بیچ آسمان پر موجود ہو، پھر بھی اس وقت نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، کوئی بھی شخص جمعہ کے دن نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، فیتطہر، پھر وہ پاکی حاصل کرتا ہے، مستطاع من طہر، جس قدر وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے اس قدر وہ پاکی حاصل کرتا ہے، ویدہن من دہن، پھر وہ اپنے جسم پر تیل مل لیتا ہے، او یمس من طیب بیتہ، یا پھر وہ اپنے گھر میں موجود خوشبو لگا لیتا ہے، ثم یخرج، پھر وہ گھر سے نکلتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، اور وہ مسجد پہنچنے کے بعد کسی دو شخص کو ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، ما کتب لہ، جتنی نماز ان کی تقدیر اور قسمت میں لکھی گئی ہے، ثم ینصت، پھر وہ خاموشی سے سنتا ہے، اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ دیتا ہے، بات کرتا ہے، الا غفر لہ، تو اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فندبہ الی صلاۃ ما کتب لہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کی قسمت اور تقدیر میں جتنی نماز لکھی ہوئی ہے اتنی نماز پڑھ لیتا ہے، ولم یمنعہ عنہا، اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے سے اس وقت منع نہیں فرمایا، الا فی وقت خروج الامام، مگر یہ کہ امام کے نکلنے کا وقت ہو۔ اگر امام اپنی حجرے سے خطبہ دینے کے لیے ممبر آ رہا ہے تو اس دوران نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ وَلِهَذَا، اور اسی لیے قال غیر واحد من السلف، سلف میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا، ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ احمد بن حنبل، اور اس کی اتباع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، خروج الامام یمنع الصلاۃ، امام کا اپنے حجرے سے نکلنا نماز کو روک دیتا ہے، نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ وَخُطْبَتُهُ تَمْنَعُ الْكَلَامَ، اور امام کا خطبہ، امام کی خطابت گفتگو کرنے کو حرام قرار دیتی ہے۔ فَجَعَلُوا، تو ان لوگوں نے بنا دیا، المانع، مانع، من الصلاۃ، نماز سے، خروج الامام، امام کے خروج کو، امام کے نکلنے کو، یعنی امام کے نکلنے کے وقت ہی نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے، لانتصاف النہار، نہ کہ دین کا نصف حصہ، یعنی جمعہ کے دن
اگرچہ سورج بیچو بیچ آسمان پر موجود ہو پھر بھی اس دن اس وقت نماز پڑھنا درست ہے، مگر یہ کہ امام اپنے حجرے سے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ رہا ہو تو اس دوران اور اس وقت نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن اگرچہ سورج بیچو بیچ آسمان پر موجود ہو پھر بھی اس وقت نماز پڑھنا درست ہے۔ وَأَمَّا الْمَكَانِ، اور جہاں تک مکان کی بات ہے، فَمَكَّةُ، تو وہ مکہ مکرمہ ہے، زادہ اللہ تعالی تشریفاً و تعظیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی شرافت اور اس کی عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا، تو مسجد حرام میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں سمجھا جائے گا، شیء من هذه الاوقات، ان ممنوع اوقات میں سے کوئی بھی وقت کوئی بھی شخص نماز پڑھتا ہے تو اسے مکروہ نہیں سمجھا جائے گا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے لوگوں، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، تم لوگ کسی شخص کو منع نہ کرو اس گھر کے طواف کرنے سے، وصلی ایۃ ساعۃ، اور کسی بھی وقت نماز پڑھنے سے، من لیل، چاہے رات میں ہو او نہار یا دن میں ہو، والصلاۃ المنہی عنہا فی هذه الاوقات، اور جن نمازوں کی ادائیگی ان ممنوع اوقات میں منع ہے، ہی صلاۃ التطوع المطلق، وہ ہے مطلقاً نوافل اور سنن نمازیں، الذی لا سبب لہ، جس نماز کا کوئی خاص وجہ اور سبب نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن نمازوں کا خاص وجہ اور سبب ہو ان نمازوں کو ان ممنوع اوقات میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ فیجوز فی هذه الاوقات، لہٰذا ان ممنوع اوقات میں جائز ہے قضاء الفوائد، چھوٹی ہوئی نمازوں کا قضا کرنا، فریضۃً کانت، چاہے وہ نماز فرض ہو او نافلۃً، یا نفل نماز ہو۔ فرض نماز کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ آپ کسی نماز کو بھول گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا، یا آپ سوئے تو بیدار نہیں ہو پائے، جماعت چھوٹ گئی، فرض نماز ہوئی، اس نماز کو آپ ادا کر سکتے ہیں چاہے وہ وقت ممنوع اوقات میں سے کیوں نہ ہو، او نافلتاً، یا نفل نماز ہو، جیسے کہ آپ نے وتر کی نماز عشاء کے بعد اس لیے نہیں پڑھا میں رات کو تہجد کے لیے اٹھوں گا تو اس وقت میں اس کو ادا کر لوں گا، لیکن آپ تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے، آپ کی آنکھ لگ گئی، تو پھر بھی اس کا قضا کرنا جائز اور درست ہے، چاہے وہ وقت ممنوع اوقات میں سے ہی کیوں نہ ہو، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها، جو شخص کسی نماز کو بھول جاتا ہے اسے چاہیے کہ اس نماز کو قضا کر لے، اذا ذکرها، جب اسے یاد آئے، لا کفارۃ لہا، اس نماز کا کوئی خاص کفارہ بھی نہیں ہے، الا ذالک، سوائے اسی نماز کے، جو نماز آپ کی شرعی عذر کی بنیاد پر چھوٹ گئی ہے اس نماز کو کسی بھی وقت میں، خواہ وہ ممنوع اوقات ہی کیوں نہ ہو، اس میں ادا کر لیا جائے گا، کما تجوز الصلاۃ عقیب الوضوء فی ای وقت کان، جیسا کہ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے وضو کرنے کے بعد چاہے وہ کوئی سا بھی وقت ہو، لحدیث ابی ہریرہ، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عند صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے وقت، یا بلال اخبرنی، اے بلال مجھے بتاؤ، بارجی عمل عملتہ فی الاسلام، سب سے زیادہ امید دلانے والا عمل جس کو تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہے، فإنی سمعت دفن علیک، اس لیے کہ میں نے تمہارے دونوں جوتیوں کی آواز کو سنا ہے، بین یدی، اپنے سامنے، فی الجنت، جنت میں، قال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما عملت عملا ارجی عندی، اللہ کے رسول میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا ہے جو بہت زیادہ امید دلانے والا ہو، مگر یہ بات ہے، انی لم اتطہر طہورا، جب بھی میں وضو بناتا، فی ساعت من لیل او نہار، کسی بھی وقت، خواہ رات میں ہو یا دن میں ہو، الا صلیت بذلک الطہور، تو میں اس وضو کے ذریعے سے نماز پڑھ لیتا، ما کتب لی ان اصلیا، جتنی کہ میرے نصیب اور تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی کہ میں اس نماز کو پڑھوں گا، اتنی نماز میں وضو کرنے کے بعد
پڑھ لیا کرتا۔ تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد آپ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ وقت ممنوع اوقات میں سے ہو، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شرف سے نوازا ہے۔ وَتَجُوزُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، اسی طرح سے تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، چاہے وہ وقت ممنوع اوقات ہی میں سے کیوں نہ ہو، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ لہٰذا جس نماز کا کوئی خاص وجہ اور سبب ہو، اس نماز کو کسی بھی وقت اور کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ادا کی جا سکتی ہے۔